السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تیری آرزو کی چاہ میں بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 7۔ بے وفا لڑکی، تم نے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا کزن سعد ہی فیمس سنگر سعد ہے؟ عائشہ نے افیرہ کی کمر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، جس پر افیرہ اسے صرف گھور کر ہی رہ گئی۔ عائشہ کو یہ تو پتہ تھا کہ افیرہ کا ایک کزن ہے سعد، کیونکہ افیرہ اسکول ٹائم میں عائشہ سے سعد کی باتیں کرتی تھی، لیکن عائشہ نے کبھی سعد کو نہ دیکھا تھا، اور عائشہ سعد کی بہت کریزی فین تھی، اور جب بھی سعد کا کوئی نیا گانا آتا تو عائشہ خود بھی سنتی تھی اور افیرہ کو بھی سناتی تھی، لیکن پھر بھی افیرہ نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ یہی سنگر اس کا کزن سعد ہے۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ عائشہ کے پوچھنے پر افیرہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تم افیرہ کی بچی، تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ عائشہ نے افیرہ کو دیکھتے غصے سے کہا، اچھا نا یار، آج میری برتھ ڈے ہے اور تم آج بھی مجھ پر غصہ کرو گی، افیرہ نے معصومیت سے کہا، اور عائشہ اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ اچھا چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ نور کو کیک لاتا دیکھ افیرہ عائشہ سے کہتی ہے۔ جب افیرہ کیک کٹ کرنے لگی تو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا تو سعد اسے ہی بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جس پر افیرہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ پھر افیرہ نے کیک کٹ کیا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب نے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب بھرے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ساری بچہ پارٹی یعنی افیرہ اور نور کی دوستیں حماد، ہادیہ، آدم، سب لوگ سعد کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ چلو بھائی سعد، ہمیں کوئی گانا سناؤ، ہادیہ سعد سے کہتی ہے۔ نہیں بھابی پلیز، آج نہیں پلیز، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہادیہ کی بات پر سعد فوراً سے کہتا ہے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بھی تو آپ کو لائیو سننے کا موقع ملنا چاہیے، آخر کو میرا بھائی فیمس سنگر ہے، پلیز بھائی، آج افیرہ کی برتھ ڈے بھی ہے، افیرہ کے لیے ہی اب کی بار نور سعد سے کہتی ہے۔ رہنے دو نور، جب وہ نہیں گانا چاہتے تو کیوں مجبور کر رہی ہو؟ ابھی سعد نور کی بات پر کچھ بولتا کہ افیرہ نے فوراً سے تیز لہجے میں نور سے کہا، جس پر سب ہی افیرہ کو دیکھنے لگے، جبکہ سعد نے فوراً سے افیرہ کو دیکھتے ہوئے سب سے کہا، اوکے میں گانا گاؤں گا، لیکن اپنا نہیں کسی اور سنگر کا، اور یہ گانا میرا فیوریٹ ہے جو میں ابھی گاؤں گا۔ سعد کے کہنے پر نور نے فوراً سے سعد کو گٹار لا کر دیا، جس پر سعد نے دھن بجانا شروع کر دی۔ عبادت محبت کی کرتے ہوئے دعاؤں میں رو کی اترتا ہے دل۔ سعد کی آواز ایک سحر کی طرح سب پر چھا رہی تھی، اور سعد مسلسل افیرہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تیرے ذکر سے کر کے اکثر وضو، نماز محبت کی پڑھتا ہے دل۔ افیرہ سعد کی آواز کے سحر میں کہیں گم ہو رہی تھی، وہ گم ہونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی ہو رہی تھی۔ عبادت کروں میں تیری بے رخی کی، لبوں پہ میرے تیرے ہی بس اب خوشیوں کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، زخم کھا کر تیرے مسکراتے چلے۔ افیرہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سعد یہ سب اس سے کہہ رہا ہو، اس گانے کا ہر لفظ، ہر بول صرف اس کے لیے ہی ہو، جبکہ سعد بھی نظریں افیرہ پہ ٹکائے ہوئے تھا۔ عبادت محبت کی کرتے ہوئے دعاؤں میں رو کے اترتا ہے دل۔ عبادت کی طرح تجھے ڈھونڈتا ہوں، اور زخموں کو تجھ سے پھر سے گہرا کراؤں، تو نشوں کے جیسے رگوں میں بسے، سر جھکا کے تیری یادوں کو پوجتا ہوں۔ سعد افیرہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ایک ایک لفظ بول رہا تھا، جبکہ افیرہ تو مسحور سی ہو کر اس کی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے سعد کا کہا ہر لفظ اپنے دل کو چھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ عبادت کی خواہش نہیں جانتے وہ پاگل جو دل کو نہیں مانتے، عبادت کی خواہش نہیں جانتے وہ پاگل جو دل کو نہیں مانتے، عبادت عبادت عبادت۔ افیرہ تو سعد کی آواز کے سحر میں ایسی کھوئی تھی کہ اپنے ارد گرد سب کچھ فراموش کر چکی تھی، اور سعد بھی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔
جب تالیوں کی آواز پر دونوں کا سحر ٹوٹا۔ واؤ سعد بھائی، یو آر دا گریٹ، یو آر دا بیسٹ، نور نے پرجوش انداز میں کہا۔ ویسے سعد جی، یہ گانا آپ نے کس کے لیے گایا؟ عائشہ افیرہ کو مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے سعد سے پوچھتی ہے، جو ابھی بھی افیرہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ I sang this song for someone special، سعد نے کہا، جس پر سب نے او کہا، جبکہ افیرہ نے چونک کر سعد کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، افیرہ نے دل میں سوچا۔ یہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پھر یہ کیسے؟ نہیں، یہ گانا، یہ لفظ میرے لیے نہیں ہو سکتے۔ اف، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اب میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں گی، اب میں خوش فہم نہ ہوں گی، افیرہ خود سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی، جبکہ سبھی اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ پریشان ہوئے۔ کیا ہوا افیرہ؟ عائشہ افیرہ سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، آپ سب انجوائے کرو، میری طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں، افیرہ نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور بغیر کسی کی سنے اپنے کمرے کی طرف بھر گئی۔ وہ اس ٹائم خود سے لڑ رہی تھی، اپنے دل سے لڑ رہی تھی۔ جو خیال اسے آ رہا تھا وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ سعد زید سے جتنا دور رہتی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔